السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز کم زیادہ کرنی ہوئی تو بتا دیجیے گا، آواز کم زیادہ کر لیں گے۔ بات بس سمجھ میں آنی چاہیے، اور جہاں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہو رہا ہو تو ذکر کر دیا کریں، پرچی پہ یا ویسے بتا دیا کریں، تاکہ آپ کے آنے کا فائدہ بھی ہو، وقت بھی ضائع نہ ہو اور چیزیں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں، اللہ کرے تو اس چیز کا وہ خیال رکھا کریں۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کل ہم نے ایمان والوں کی صفات، ایمان والوں کی خوبیاں پڑھ لیں، نفاق والوں کا بیان بھی آ گیا، کافروں کی موٹی موٹی علامتیں بھی آ گئیں۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا خلیفہ، اپنا نائب، اپنا اسسٹنٹ بنا کے بھیجا ہے، اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے کہ حضرت انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ بن کر آیا ہے، تو اس کے ذمے کیا کیا کام ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں کیا ہے، اور ان پر آنے والی آزمائشوں کا ذکر کیا ہے، اور کس طرح سے وہ 7 قسم کی آزمائشوں سے نکل کر اللہ کے خلیل بنے ہیں اور اللہ کا قرب انہوں نے حاصل کیا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور پھر دین حنیف جو حضرت ابراہیم کا دین تھا، جس کو دین حنیف کہا جاتا ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، تو دین حنیف کسے کہتے ہیں؟ اور اسی نسبت سے ہم بر صغیر کے رہنے والے مسلمانوں کو امام ابو حنیفہ کے فالوورز حنفی کہا جاتا، تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی ہے کہ اگر تو یہ مان کر چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مان کر چلتے تو میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا اور ان کو میں سخت قسم کے سزائیں دوں گا۔ تو یہ چیزیں ہم ذکر کریں گے۔ پہلی چیز میں ذکر کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا ہے۔ یاد رکھیں، ہم انسان جو ہیں وہ جنتی مخلوق ہیں، ہمارے ابا جان جنت میں رہا کرتے تھے، ہماری تو پیدائش ہی جنت کی ہے۔ ہم دنیا میں جنت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں جنت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں اپنی جنت کے حصول کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے۔ ہم اللہ کے جو کام تھے وہ دنیا میں آ کر انسان نے سر انجام دینے ہیں۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے تخلقوا باخلاق اللہ،
لوگوں اللہ والے اخلاق اپناؤ، لوگوں اللہ والی صفات لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے رزاق، اللہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں رزق دیا، میرے نائب بن کر میرے بندوں میں رزق کو تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے علیم، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں میں نے تمہیں علم دیا، میرے نائب بن کر لوگوں میں علم کو بانٹو، علم کو تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری خوبی ہے تواب، توبہ کو قبول کرنے والا، تم بھی زمین پر میرے نائب بن کر لوگ اگر تم سے غلطیاں ظلم زیادتی کر تمہیں سے معافی مانگے تو معاف کر دیا کرو کہ میں توبہ کو پسند کرنے والا ہوں۔ تو تمہارے اندر بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ تم لوگوں کی توبہ کو، لوگوں کی معافی کو قبول کر لو۔ تو اللہ اپنی خوبیاں لوگوں کے اندر دینا چاہتے ہیں، یہ مطلب ہے اللہ کا نائب بن کر زمین پر زندگی گزارنا۔ تو بالکل جو اللہ بندوں سے چاہتے ہیں کہ جیسے میں کرتا ہوں، میرا ایک نظام ہے، میرا ایک سیٹ اپ ہے، ایک سسٹم ہے، ویسے سے میرے بندے زمین پر اپنا نظام چلائیں، ویسے سے میرے بندے زمین پر آ کر وہ میرے نائب بن کر میرے خلافت کا نفاذ کریں۔ تو یہ انسان کو زمین پر بھیجنے کا مقصد تھا۔ حضرت آدم کوئی بطور سزا کے نہیں آئے ہیں، یہ تو اللہ نے شکر کیا کہ حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا۔ اگر حضرت آدم زمین پر نہ اترتے تو ہم بھی آدم علیہ السلام کی پشت سے نہ نکل پاتے۔ وہ حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام انہیں جنت میں مزے کرنے تھے، ہم تو زمین پر آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین سے دوبارہ آسمانوں پر اور جنتوں میں لے کر جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خاص انعام ہے، خاص اکرام ہے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام جس دن زمین پر اتارے گئے تھے، یہ خیر کا سرچشمہ ہے، اللہ کے خلیفہ بن کر آئے ہیں۔ اسی دن زمین پر اللہ تعالیٰ نے شر کا سرچشمہ ابلیس کو بھی اتارا، اور ابلیس اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ زمین پر اترا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کی طاقت دی، ہر چیز کی قوت اس کو دے دی۔ میرے نبی نے یہاں تک فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، یہ شیطان تو انسان کے جسموں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ انسان کے قریب سب سے زیادہ اس کی رگوں میں ہے، اور رگوں میں سرایت کرنے والا خون ہے۔ تو اللہ کے نبی تشبیہ دے رہے ہیں کہ شیطان انسان کے جسموں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، جس دن آدم علیہ السلام خیر کا سرچشمہ، خیر کا مرکز زمین پر اترے ہیں، اسی دن شر کا سرچشمہ شیطان بھی اترا ہے۔ اور شیطان نے قسم کھا کے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ یا اللہ تو نے اس انسان کی وجہ سے مجھے زمین پر اتارا ہے، پھر میرا بھی اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ، میرا بھی اعلان جنگ ہے، میں اس پر دائیں سے بھی حملے کروں گا، بائیں سے بھی حملے کروں گا، آگے سے بھی حملے کروں گا، پیچھے سے بھی حملے کروں گا، اوپر سے بھی حملہ آور ہوں گا، نیچے سے بھی حملہ آور ہوں گا۔ میں اس کے دل میں مچھر کی شکل میں بیٹھ کر وسوسوں کے انجیکشن اور زہر کے انجیکشن اور شکوک و شبہات کے انجیکشن اس کے دل کے اندر لگاتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اعلان کیا تھا اگر ایسا ہوگا تو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ أَجْمَعُونَ، کہ پھر تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے میں جہنم کو بھر دوں گا، تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو ایک ہی دن یہ اترے ہیں، اور انسان تو سارے مار دیے جائیں گے۔ بعد میں انسانوں کے ہلاک ہونے کے بعد انسانوں پر جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ جنات کو بھی مار دیں گے، زمین پر آسمان کی ہر مخلوق مار دی جائے گی۔ پھر اس ابلیس یہ بھاگتا پھرے گا، ابلیس کو پکڑ کر پھر سب سے آخر میں مارا جائے گا۔ اس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی بہت لمبی، تو یہ بہت آخر کے اندر جا کے مارا جائے گا۔ اب تیسری بات آپ یہ سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہ آگے پھر تین چیزیں ہوتی ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں اور شیاطین ہیں۔ یہ ایک ہی چیز سے اور ان کے الگ الگ اوصاف سے اللہ نے پیدا کیا۔ یہ آگ ہے نا، آگ،
تینوں پیدا آگ سے ہوئے ہیں، لیکن آگ کے اندر کئی خوبیاں ہیں۔ دیکھیں ایک آگ کا میٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم آگ کہتے ہیں، اس آگ سے تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا، اس آگ سے، آگ کے میٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اور آگ میں جب دھواں اٹھتا ہے، دھواں وہ کالے سیاہ رنگ کا دھواں جب لکڑیوں پر آگ جلائی جائے تو اس دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا کیا، اس دھوئیں سے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا کیا۔ اور پھر جو آگ میں نور ہوتا ہے، آگ دہک رہی ہوتی ہے، اس کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اس نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو۔ اب دیکھیں آگ جو ہے نا، اس کی فطرت میں شرارت ہے، یہ آگ لکڑیوں کی شکل میں ہو، یہ سوئی گیس کی شکل میں ہو، اس کو انسان سلنڈر میں قید کر دے، اس کو انسان ماچس کی تیلی میں قید کر دے، اس کو کسی شکل میں بھی قید کر دے، اس کی فطرت میں شرارت ہے۔ آگ اپنی فطرت نہیں چھوڑ سکتی۔ جیسے سانپ کو آپ دوست بھی بنا لیں، پال بھی لیں، لیکن سانپ کی فطرت میں کاٹنا ہی کاٹنا ہے، یہ کاٹ کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے چونکہ جنات اور شیاطین یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کی فطرت میں شرارت ہے، یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ سکتے۔ آپ جنات کے ساتھ جتنی مرضی دوستی لگا لیں، جنات کو انسان قید بھی کر لے، یہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ سکتے۔ آپ حیران ہوں گے، موسیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تسلط میں اللہ نے ساری دنیا کے جنات کو کر دیا تھا، ان کے غلام تھے، لیکن ایسے شرارتی تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بسا اوقات تنگ کر دیا کرتے تھے۔ اور جب حضرت سلیمان نے ہیکل سلیمانی، بیت المقدس، آج جس کے اوپر ساری جنگ ہے اور ساری دنیا کو اسرائیل والے اس ہیکل سلیمانی کی وجہ سے پریشان کیے ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی، یہاں پر ہمارا مسیح دجال ظاہر ہوگا اور یہاں پر صخرہ، اس چٹان پر بیٹھ کر ساری دنیا پر حکمرانی کرے گا۔ تو یہ جو بنائی گئی ہیں اصل میں تو سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اپنے شیش محل کے اندر اپنی لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر جنات کی نگرانی کر رہے ہیں کہ یہ جنات کیسے تعمیر کرتے ہیں، کیسے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی روح کو نکال لیا، 1 سال تک حضرت سلیمان اس لاٹھی کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے رہے، جنات یہ سمجھ کر کام کرتے رہے کہ یہ سلیمان ہماری نگرانی کر رہے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب دیمک نے حضرت سلیمان کی لاٹھی کو کھایا اور حضرت سلیمان زمین پر گرے ہیں تو جنات حسرت کے ساتھ کہنے لگے، اوہو، یہ سلیمان تو بہت پہلے فوت ہو چکے تھے، ہم دھوکے میں آ کر کام کرتے رہے۔ تو جس دن حضرت سلیمان زمین پر گرے ہیں انہوں نے تعمیر وہیں روک کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تو آپ حیران، یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ یہ کسی کے کنٹرول اور قبضہ میں نہیں آ سکتے، یہ ایسی مخلوق ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے پیدا کیا شیاطین کو اور آگ سے پیدا کیا جنات کو، یہ دونوں اترے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کا ازلی دشمن شیطان کو بنا دیا۔ شیطان کو ازلی دشمن اور ابدی دشمن ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اب آپ کو میں ایک نئی چیز ذکر کر دوں، انسان کے اللہ تعالیٰ نے 2 دشمن بنائے ہیں، ایک انسان کا دشمن ہے شیطان اور ایک دوسرا انسان کا دشمن ہے نفس انسانی۔ انسان کے جسم کے اندر اس کی ایگو، اس کا تکبر، اس کا غصہ، اس کا بغض، عناد، جس کو انسان اپنی نفسانی خواہشات کہتا ہے، نفس انسانی، یہ انسان کا دوسرا بڑا دشمن ہے۔ تو 2 دشمن ہیں۔ ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر انتقام کا مادہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر غصے کا مادہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کسی کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا مادہ رکھا ہے اور اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا۔ ہم یہ غصے والا اور انتقام والی کیفیت کہاں استعمال کرتے ہیں؟
اپنے ہی بندوں کے خلاف، اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف، اپنے ہی لوگوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خوبی رکھی ہے کافروں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اور شیطان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذہ عدوا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اے میرے بندو تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کا حق ادا کرو، تم بھی اس کے ساتھ اپنی دشمنی مول لو، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان انسان کو ورغلاتا کیسے ہے؟ شیطان دو طریقوں سے انسان کو ورغلاتا ہے، یہ بات آپ نے نوٹ بھی کرنی ہے اور محفوظ بھی رکھنی ہے تاکہ شیطان کی چالوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ شیطان دو طریقوں سے انسان کو ورغلاتا ہے۔ ایک کام شیطان یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے میں نقصان بتاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے میں ذلت اور رسوائی بتاتا ہے۔ شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے حکموں کو ماننا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، اور اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا تو تمہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب شیطان کیسے اللہ کے حکموں کو ماننے میں نقصان دکھاتا ہے؟ سب کو پتہ ہے، سب کو۔ ایک آدمی، ہمارے گھر کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں، ہمارے والد ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا افسر بنا دیتے ہیں، اب فائل میں رکھ کر لوگ پیسے لے کر آتے ہیں، 1 لاکھ روپے کی رشوت، 5 لاکھ روپے کی رشوت، کبھی وہ رشوت ہوتی ہے گفٹ کے نام پر، کبھی وہ رشوت ہوتی ہے عید کے نام پر، کبھی وہ رشوت ہوتی ہے آپ کے بچوں کا تحفہ اور ہدیہ ہے، مختلف ناموں کی وہ رشوت لے کر آتا ہے، مختلف ناموں سے رشوت۔ اور اب شیطان آ جاتا ہے ہمارے بھائی، ہمارے خاوند، ہمارے بیٹے کے دل میں آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی یہ لے لو، یہ رشوت لے لو، یہ پیسے لے لو، اس سے تمہارے بچوں کے کام بن جائیں گے، تمہارے بچوں کا پلاٹ آ جائے گا، تمہارا سٹیٹس بڑھ جائے گا۔ تو شیطان اس وقت ہم لوگوں کے ذہن میں آ کے کہتا ہے کہ یہ پیسے لے لیں، یہ تو رشوت نہیں ہے، یہ تو ہدیہ ہے، وہ خوشی سے دے رہا ہے، تحفہ ہے، یہ تمہارے کام آئے گا، اس سے تمہارے بچوں کا فیوچر بن جائے گا۔ وہ کئی پلاننگ دکھاتا ہے۔ تو اور اگر یہ نہ لے، ایک آدمی کے ذہن میں اس وقت دین آتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا بھی جہنم میں جائے گا، رشوت دینے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ اگر یہ خیال آتا ہے تو شیطان پھر وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اے رشوت کے پیسے لے کے اپنے کام بنا لو، پھر اللہ سے معافی مانگ لینا۔ تو شیطان اللہ کے حکم ماننے میں نقصان بتاتا ہے کہ اگر تم نے یہ پیسے نہیں لیے اچھی سوسائٹی میں گھر نہیں بنا سکو گے، اگر تم نے یہ رشوت کے پیسے نہیں لیے حلال پر چلتے رہے تو تمہارے بچے کسی اچھے سکول میں نہیں جا سکیں گے، اچھے کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکیں گے، اگر تم حلال پہ چلتے رہے رشوت کے پیسے نہیں لیے تو تمہاری بیٹی کا جہیز کا سامان ادھورا رہ جائے گا، اس کی شادی پر تم لاکھوں نہیں خرچ کر سکو گے۔ تو شیطان اللہ کے حکموں کو ماننے میں نقصان بتاتا ہے، فوراً آ کے وسوسے ڈالے گا، فوراً آ کے وسوسے ڈالے گا۔ اچھا، کس کو نہیں پتا کہ سود حرام ہے؟ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ ابن ماجہ کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، اور سب سے کم درجے کا گناہ ایسا ہے جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر لے۔ یہ میں آپ کو کسی اخبار کی ہیڈ لائن نہیں سنا رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان سنا رہا ہوں، جو ابن ماجہ صحیح ستہ کے اندر ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں، اور سب سے کم درجہ اس کا جو گناہ ہے وہ ایسا ہے اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا ہے۔
کتنا سنگین جرم ہے یہ، کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا، لیکن سود ہم میں سے کتنے کھا رہے ہوتے ہیں، سود پہ لین دین کاروبار کتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اس کا خیال اور احساس نہیں ہوتا، کیوں؟ اس وقت شیطان آ کر سود نہ لینے میں نقصان بتاتا ہے، شیطان کہتا ہے اگر تم نے یہ پیسے سود پر نہ دیے تو ڈوب سکتے ہیں، بینک میں سود پر نہ رکھے تو تمہارا پیسہ کہیں دائیں بائیں ہو سکتا، خرچ ہو سکتا، تمہارے مستقبل کا کیا بنے گا، تمہارا مستقبل بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ اللہ بھی تو ہیں جو اللہ ماں کے پیٹ میں گندے خون سے پال سکتا ہے، کیا وہ بڑھاپے میں اپنی طاقت اور قدرت سے اپنے بندوں کو نہیں پال سکتا؟ تو شیطان یہ وسوسے ذہن میں ڈال کے ہمیں سود خوری پہ مجبور کر دیتا ہے، سود کے لین دین پہ مجبور کر دیتا ہے۔ کس کو نہیں پتہ کہ سود والے کے ساتھ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو سود سے باز آ جاؤ، اگر تم نہیں چھوڑو گے تو میں اللہ کا اور میرے نبی کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ سب سے سخت آیت ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ نے چور کے ہاتھ کاٹنے کو کہہ دیا، بدکار کو کوڑے لگانے کو کہہ دیا، شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کرنے کو کہہ دیا۔ کوئی بات نہیں، جان گئی ہے نا، ایمان تو باقی ہے۔ انسان ڈاکہ ڈالے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا کہہ دیا، کوئی بات نہیں، جان گئی ہے نا، ایمان تو بچ گیا۔ انسان کسی کو قتل کر دے تو قتل کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، کوئی بات نہیں، جان گئی ہے نا، ایمان تو بچ گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ سود خوری کا مرض عام ہو گیا یا کوئی سود خوری میں مبتلا ہو گیا تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایسے لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور اللہ کے اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے، اس کو سمجھیں۔ انسان جب انسانوں کے ساتھ لڑتا ہے نا تو کیا کرتا ہے، قیمتی چیزیں چھین لیتا ہے۔ لوگ پہلے جب جنگیں کرتے تھے کیا کرتے تھے، مال چھین لیتے تھے، عورتوں کو باندیاں بنا لیتے تھے، بچوں کو غلام بنا لیتے تھے اور جوانوں کو قتل کر دیتے تھے، قیمتی چیزوں پر حملہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ انسان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے تو اللہ کیا کرتے ہیں، مال نہیں چھینتے ہیں، مال نہیں چھینتے ہیں، اولادیں نہیں چھینتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کے پاس جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے ایمان، اللہ انسان کا ایمان چھین لیتے ہیں، ایمان چھین لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے اعلان جنگ اور اللہ کے نبی کے اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود خور کا ایمان چھین لیتے ہیں۔ وہ جب مر جاتا ہے لوگ اس کو کفنا رہے ہوتے ہیں، لوگ دعائیں خیریں کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے لیے جنت مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کے لیے فاتحہ خوانی کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں وہ ایمان والا ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ ایمان کی حالت میں گیا بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سنگین جرم اور سخت گناہ ہے سود خوری کا، سب سے زیادہ سنگین جرم۔ تو میں آپ سے گزارش، اب شیطان کیا کرتا ہے، شیطان کہتا ہے 50 لاکھ آئے ہیں، 50 لاکھ آئے، انشورنس کروا لو، پیسے آتے رہیں گے، بچوں کا مستقبل بن جائے گا۔ 50 لاکھ آئے ہیں، بینک میں رکھوا لو، بس کھاتے رہنا، مستقبل بن جائے گا۔ اچھا 50 لاکھ آئے، کسی کو سود پہ دے دو، 55 واپس مل جائیں گے، کھاتے رہنا۔ یہ کاروبار بے شمار طریقے چل رہے ہیں سود کے، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، ہمارا ورنہ اصل ٹاپک رہ جائے گا جو پہلے پارے میں چیزیں بیان کرنا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ خود محنت کر کے کھاؤ گے، پیسہ بزنس میں لگاؤ گے، ڈوب بھی سکتا ہے، لہذا سود پہ دے دو۔ تو کیا کیا اس نے شریعت کے احکام پہ چلنے میں نقصان بتا دیا، نقصان بتا رہا ہے، وہ شریعت کے احکامات پر چلنے میں نقصان دکھا رہا ہے، نقصان بتا رہا ہے۔ تو شیطان، میں نے عرض کیا نا کہ اس کا حملہ یہ ہے، شریعت کے حکموں پر چلنے میں نقصان بتا، تو سود نہ لینے میں نقصان دکھائے گا، وسوسے ڈالے گا کہ تمہارا پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے، تمہارا بڑھاپا خراب بھی ہو سکتا ہے، یہ سارے نقصانات بتاتا ہے۔ تو اس طرح سے شیطان ایک حملہ کرتا ہے۔ دوسرا شیطان حملہ کہ اچھا یہاں چیز اور ذکر کرتا جاؤں میں، رشوت کے بارے میں، رشوت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں۔ بہت سارے لوگ بیچارے، وہ چونکہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہر ایک کو ہیضہ ہو جاتا ہے، کسی کو برائی کا ہیضہ تو کسی کو نیکی کا ہیضہ، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، صحیح مستند معلومات ہوتی نہیں ہیں تو ہم دائیں بائیں بہکتے رہتے ہیں۔
یاد رکھیں رشوت کہتے کس کو ہیں پہلے؟ ہم اس کو بھی رشوت سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنا میٹر لگوانا ہے اور میں نے اپنا وہ سارا اس کی جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں پوری کر لیے ہیں، نوٹس بھی جمع کروا دیا، اب وہ میٹر لگانے والے نہیں آ رہے، وہ کہتے ہیں جی پیسے دیں، تو میں پیسے نہیں دیتا ان کو کہ نہیں میں نے نہیں پیسے دینے ہیں، یہ رشوت ہے، حالانکہ یہ رشوت نہیں ہے۔ اب سمجھیں آپ رشوت کی پہلے ڈیفینیشن سمجھیں، اس کو یاد بھی رکھیں۔ رشوت بولتے ہیں کسی کا حق مار کر اپنے آپ کو آگے کر لینا، کسی کا حق مار کر اس کا حق اپنے آپ کو دلانا، یہ ہوتی ہے رشوت، نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی ناجائز کام کروانے کے لیے کسی کو پیسے دینا، یہ ہوتی ہے رشوت۔ کسی کا حق مار کے اپنے آپ کو آگے کر لینا، مثلا ویکینسیاں آئی ہیں ماسٹر والوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جس کے پاس ماسٹر کی ڈگری ہوگی وہ اس ویکینسی کا اہل ہے اور وہی آ سکتا ہے۔ اب میرے بیٹے نے کیا ہوا ہے بیچلر، میں نے کیا ہوا ہے بیچلر، اب میں وہ ڈگری لے کے جاتا ہوں 7-10 لاکھ روپے دے دیتا ہوں اور وہ جاب لے لیتا ہوں اور وہاں اس سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، یہ ہے رشوت اور یہ ہے حرام۔ کیوں کہ یہ ویکینسی تھی ماسٹر والوں کے لیے، میں نے جتنے ماسٹر کیے ہوئے تھے سب کا حق مار لیا اور میں بیچلر کر کے 10 لاکھ روپے دے کے میں نے ظلم زیادتی کے ساتھ یہ حق وصول کر لیا، تو کسی کا حق مار کر اپنے آپ کو آگے لانا یہ ہے رشوت اور یہ ہے حرام۔ ایسا بہت سارے جگہ پہ ہوتا ہے۔ ہاں اگر میں ماسٹر کے اوپر پورا آ گیا اور والے ماسٹر کے بھی سارے ہیں اور میں نے ٹیسٹ کلیئر کر لیے ہیں، اب جب میرا وائوا ہے، انٹرویو ہے، تو انٹرویو میں افسر کہتا ہے کہ بھئی جو پیسے دے گا میں اس کو ہائر کر لوں گا، جو پیسے دے گا میں اس کو ہائر کر لوں گا، تو اب گورنمنٹ کے اعتبار سے، قانون کے اعتبار سے میں میرٹ پہ ہوں اور میرا انٹرویو بھی اچھا ہو گیا، لیکن آگے بیٹھنے والا وہ انسان کی شکل میں بھیڑیا ہے، وہ کتا ہے، اس کو ہڈی ڈالنی پڑے گی، تو وہاں پر ہڈی ڈال دینا ضروری ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اب میں بھی ماسٹر والا ہوں اور بھی ماسٹر والے ہیں، تو وہاں پر پیسے دے کر وہ سیٹ اپنی کنفرم کر لینا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ یہ اس لیے کہ کسی کا میں نے حق نہیں مارا ہے بلکہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے کسی کو پیسے دیے ہیں۔ اچھا یہاں دوسری بات، میرے لیے پیسے دینا جائز ہے، اس شخص کے لیے پیسے لینا پھر بھی حرام ہے، اس کے لیے پیسے لینا پھر بھی حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے لیے حرام ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قانون کی طرف سے، گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جب نوٹس جمع کروا دیا جائے، ساری فارمیلٹیز پوری ہو جائیں تو کنیکشن لگ جانا چاہیے، اصولی طور پر لگ جانا چاہیے، لیکن وہ محکموں میں بیٹھے ہوئے بندے نہیں لگاتے ہیں، ان کے منہ ہڈی لگ چکی ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ہمیں ہڈی نہیں ڈالو گے ہم تمہارا میٹر نہیں لگائیں گے۔ تو نوٹس بھی ہو گیا، پیسے بھی سارے میں نے بھر دیے ہیں، گیس اور بجلی میرا حق بھی ہے، پانی میرا حق بھی ہے، تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے میں ان لوگوں کو ہڈی ڈال رہا ہوں، تو میرا ان کو یہ ہڈی ڈالنا رشوت کی شکل میں جائز ہے، ان کا یہ کھانا حرام ہے، ان کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ غور سے سمجھ لیں، اس کو کئی جگہ کے اوپر وہ اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ ڈیفینیشن بس یاد رکھیں کہ کسی کا حق مار کر اپنے آپ کو آگے کر لینا یہ رشوت ہوتی ہے، یا نہ ایک بندہ کسی سیٹ کا اہل نہیں ہے، یا ناجائز کام کے لیے کسی کو پیسے دے کر وہ ناجائز کام کروا لینا یہ رشوت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے اپنے بچے کو پاس کروانا ہے، اب وہ میرٹ پہ نہیں آ رہا، لیکن میں نے محکمے والوں کو 2 لاکھ روپے دے دیے کہ میرے بچے کے نمبر بڑھا دو، اس کو پاس کر دو، یہ رشوت ہے، اس لیے کہ یہ میں ایک ناجائز کام کروا رہا ہوں، قانون کی نظر کے اندر اس کے نمبر اتنے نہیں ہے کہ وہ پاس ہو سکے، تو میں نے پیسے دے کر جو اس کو پاس کروایا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ رشوت ہے۔ تو یہ رشوت کی آپ نے ڈیفینیشن یہ یاد رکھ لینی ہے، تو اس سے کئی مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے چاہنے وہ دوست احباب ڈی ٹریپ ہو جاتے ہیں اور وہ نیکی کے حیزے میں ایسے پھنستے ہیں کہ ان کو پھر پتہ ہی نہیں چلتا، تو یہی وجہ ہے کہ علماء سے پوچھنے چاہیے، بہت باریکیاں ہوتی ہیں، بہت باریکیاں، مفتیان کرام سے ان کے بارے میں رجوع کرنا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، فقر انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور بسا اوقات
اپنے آپ کو فقیر بنانے میں انسان کا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے، یا اس کی محنت میں کمی ہوتی ہے، یا اس کی معلومات میں کمی ہوتی ہے، یا اس کے غصے کے اندر زیادتی ہوتی ہے. کئی وجہ ہوتی ہیں اپنے آپ کو فقیر بنانے کی، کئی وجہ ہوتی ہے. اور پھر فقر کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. آپ یہ گلگت چلے جائیں، بہت سارے مسلمان فقر کی وجہ سے قادیانی ہو گئے. آپ یہ سندھ کے علاقوں میں چلے جائیں، یہاں بہت سارے مسلمان یہ فقر و فاقہ کی وجہ سے قادیانی ہو گئے، عیسائی ہو گئے. وہاں پہ آ کر مشنری کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو پیسے دیتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ہاسپٹل بناتے ہیں، قربانیاں کرواتے ہیں، تو وہ انہی کے ہو جاتے ہیں. یہ کیوں؟ فقر ان کو کافر بنا گیا. میں مسجد میں تھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان مسجد میں تہجد کے وقت آنے لگا. تو 2-4 دفعہ میں نے اسے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ اس کو اللہ سے کوئی کام پڑ گیا ہے. اس لیے کہ ہم تہجد تو تب پڑھتے ہیں نا جب ہم اللہ سے کوئی کام ہوتا ہے. ہم کوئی اللہ کی ملاقات کے شوق میں تو نہیں پڑھتے، ہم کوئی اس وقت لذت حاصل کرنے کے لیے تو نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں جب کوئی کام پڑتا ہے تب ہم تہجد کی طرف آتے ہیں. تو 3-4 دن گزرے تو آپ یقین کریں مجھ سے رہا نہیں کہ میں نے پوچھا بھائی خیریت ہے، آپ اس وقت مسجد میں آتے ہیں؟ تو اس نے کھل کے مجھے ساری چیزیں ذکر کی. کہنے لگا میں ملیشیا کے اندر سافٹ ویئر انجینئر تھا اور میں ہر قسم کے سافٹ ویئرز بنایا کرتا تھا. تو کسی نے مجھے کہا، میں نے پڑھا کہ آپ کی جو جاب ہے وہ جائز نہیں ہے، آپ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے سافٹ ویئرز بناتے ہیں. بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیاں غلط چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں، حرام چیزوں کو بیچتی ہیں، تو آپ کی یہ جاب کرنا ٹھیک نہیں ہے، حرام ہے. تو جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو جاب ہی ٹھیک نہیں ہے تو میں چھوڑ چھاڑ کر آ گیا. اب وہ یہ سمجھ کر آیا تھا کہ میں نے جاب چھوڑی ہے اللہ کے لیے. تو پاکستان کے ایئرپورٹ پر جبرائیل علیہ السلام میرا استقبال کر رہے ہوں گے اور جبرائیل علیہ السلام مجھے کوئی بہت اچھی سی نوکری دلوا دیں گے، وہ یہ سمجھ کر آیا تھا. اب یہاں پہ اس نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، کوئی نہیں نوکری مل رہی. مہینہ 2 مہینے گزر گیا، وہاں پہ وہ تقریباً 3 لاکھ کی سیلری لے رہا تھا، ساری فیملی وہاں سیٹل تھی. یہاں کوئی نہیں اس کو ملی. اوبر پہ اپنی گاڑی چلانا شروع کی. ظاہر ہے ابھی یہ اچھے ایک خاندان کا اچھی سیلری لینے والا، عیاشی میں رہنے والا، تو اوبر پہ تو لوگ باتیں سناتے ہیں، تو یہ روز لڑکے آ جاتے. اوبر بھی چھوڑ دی. اب گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے شروع ہو گئے. اب یہ میرے پاس آ کے بیوی لڑتی ہے، کھانے کو یہ وہ بچے لڑتے ہیں. تو اب میں سمجھ رہا تھا کہ غلطی اس نے کی ہے. اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ اپنی غلطی کو سمجھ سکے، سیکھ سکے. آپ یقین کریں ایک دن وہ آیا کہ جب وہ مجھے خود کہنے لگا کہ کیا اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا؟ میں نے تو اللہ کے لیے ایک ناجائز جاب کو چھوڑا اور اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا. میرے گھر میں تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ مانگ مانگ کے کھانا پڑ رہا ہے، بیوی بھی مجھ سے لڑتی ہے، بچے بھی مجھ سے روٹھے روٹھے ہوئے. اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کرنا تھا. اب پھر اس کو میں نے سمجھا. میں نے کہا اللہ نے ایسا نہیں کیا، تمہاری جہالت، لا علمی نے تمہارے ساتھ ایسا کیا جو تم یہ باتیں کر رہے ہو. کہنے لگا کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا، کس سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کی جاب ناجائز ہے؟ کہنے لگا لوگوں نے مجھے کہا، میں نے سنا، عقل کے گھوڑے دوڑائے میں چھوڑ کے آ گیا. تو میں نے اب اس سے سوال کیا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ آپ کتنے % سافٹ ویئرز بناتے ہو ان کمپنیوں کے جو حرام پروڈکٹ بیچتی ہیں؟ کہنے لگا وہ تو میرے علم میں نہیں ہے. میں نے کہا کتنے % سافٹ ویئر بناتے ہو کلبز اور بار کے جہاں شرابیں بکتی ہیں؟ کہنے لگا 2-4% ہوں گے. اور کنونشنل سودی بینک کا لین دین اس کے کتنے سافٹ ویئر بناتے ہو؟ اس نے کہا وہ بھی 5-7% ہوں گے. میں نے کہا کل ملا کے یہ 10% بنے حرام والے، تو باقی 90% آپ حلال کے سافٹ ویئر بناتے ہو. تو آپ کی جب اکثر آمدن حلال تھی تو آپ نے اس کو کیوں چھوڑا؟ آپ یہ کرتے کہ 10% اپنی آمدنی کا صدقہ کرتے رہتے تاکہ 90% آمدنی آپ کی حلال رہتی اور آپ اس فتنے سے بھی بچتے، لڑائی جھگڑے سے بھی بچتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیزاری سے بھی اور ناشکری سے بھی بچتے. پھر اس کے عقل کے اندر یہ بات ہے کہ ہاں میں نے تو غلط کیا، جذبات میں آ کے جاب چھوڑ دی اور مجھے جاب نہیں چھوڑنی چاہیے تھی. اللہ اللہ کر کے وہ دوبارہ ملیشیا چلا گیا. تو ہم جذبات میں آ کے ایسا بھی کر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں مفتیان کرام سے معلوم کر لینی چاہیے کہ یہ رشوت ہے کہ نہیں ہے، یہ سود کے زمرے میں چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہے. اب بہت سارے اسلامی بینک ہے، آپ وہاں دیکھیں کنونشنل بینک میں آپ نے اپنے کروڑ روپیہ رکھ دیا، 50 لاکھ رکھ دیا، وہاں آپ کو ماہانہ یا سالانہ آ رہے ہیں، تو آپ اسی 50 لاکھ کو اسلامی بینک میں رکھ کے کاروبار کریں.
وہ آپ کے پیسوں سے کاروبار کریں گے، الحمدللہ وہ پروفٹ کم زیادہ ہوتا ہے، جیسے حالات ٹھیک ہوتے ہیں پروفٹ بڑھ جاتا ہے، حالات تنگ ہوتے ہیں پروفٹ کم ہو جاتا ہے، تو وہ حلال طریقوں سے کما کر خود بھی کھاتے ہیں، آپ کو بھی کھلاتے ہیں۔ تو اپنا پیسہ بجائے آپ وہ سودی بینکوں میں جمع کروانے کے اسلامی بینکوں میں کاروبار کریں، بجائے انشورنس، اسٹیٹ لائف کی انشورنس کے آپ تکافل سکیم لے لیں۔ تکافل سکیم کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہاں بہت سارے لوگ مل کر اپنے کسی ایک بہن بھائی کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہیلپ کرنا جائز ہے، وہاں انشورنس کو تکافل کی شکل دے کر ایک اسلامی رنگ میں ڈھال کر مسلمانوں کے لیے حلال طریقہ آمدن نکالا گیا ہے۔ تو یہ باتیں البتہ مفتیان کرام سے معلوم کر کر کے چلتے رہیں، یہ ڈیٹیل طلب چیزیں انشاءاللہ پھر کبھی ان پہ ہم ورکشاپ بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ تو بہرحال یہ شیطان ایسے انسان کو برگلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے میں نقصان دکھاتا ہے۔ دوسری شیطان کی چال کیا ہے؟ وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور امیدیں لگوا دیتا ہے۔ انسان کو آخرت سے غافل کر دیتا ہے اور امیدیں لگوا دیتا ہے۔ صبح فجر میں سلا کے رکھے گا اور یہ ذہن میں ڈالے گا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم فجر میں اٹھے، نیند پوری نہیں ہوگی، آفس میں کام صحیح سے نہیں ہوگا، بچوں کا، آفس والوں کا حق مارا جائے گا، سو جاؤ، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اور روزے میں روزہ توڑوا دے گا کہ اگر روزہ رکھا تو کام صحیح نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا تو پیسے نہیں آئیں گے۔ مزدور کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہارے بیوی بچے بھی ہیں، گھر میں بھوکے ہیں، تو روزہ نہ رکھو، روزہ رکھ کر تو کام نہیں ہوگا، کام نہیں ہوگا تو دہاڑی نہیں ملے گی، گھر والے کیسے پلیں گے، بڑھیں گے، کیسے کام کریں گے؟ تو یہ، اور پھر کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں، بیوی بچے پہلے ہوتے ہیں، اللہ کی خیر ہے۔ تو یہ امیدیں لگوا دیتا ہے اور احکام توڑوا دیتا ہے۔ جھوٹ بولوا، کوئی بات نہیں، جھوٹ بول کے 200 روپے زیادہ آ رہے ہیں، تیرے بیوی بچوں کے پیٹ میں تو جانے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس قسم کی باتیں اس کے ذہن میں ڈال کر گناہ کرواتا ہے اور آخر سے غافل کروا دیتا ہے۔ حالانکہ ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے کیا فرمایا، اب وہ غور سے سن لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اور آخرت کی تیاری میں لگا رہا۔ والعاجز، بے وقوف ہے، احمق ہے، نادان ہے، پاگل ہے وہ آدمی جو کرتا کچھ نہیں ہے اور اللہ پر امیدیں لگا کے رکھتا ہے۔ یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں کرتے، اور اللہ سے امیدیں لگا کے رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس دے دیں گے، اللہ ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ کر دیں گے، اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ اٹھائے گا۔ کرتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے، وہ کرتے ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے کام کیا کرتے تھے۔ کمیل کہتے ہیں، کمیل، کہ میں دیکھتا ہوں کوفہ کی مسجد میں مصلی کے اوپر ایک آدمی روزانہ رات کو اتنا روتا کہ مصلی تر بتر ہو جایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، آہا زاد قلیل وبعد کثیر، بڑا لمبا سفر ہے اور میرے پاس توشہ کوئی نہیں ہے، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں نہ ڈال، تو کسی اور کے پاس جا، بن سنور کر اس کو دھوکے میں ڈال۔ تو وہ کہتے کہ میں دیکھتا کہ یہ حضرت علی ہوا کرتے تھے، حضرت علی کرتے بھی تھے، ڈرتے بھی تھے۔ تو اللہ معاف فرمائے، ہم کرتے بھی نہیں ہیں، ڈرتے بھی نہیں ہیں، کرتے بھی نہیں ہیں اعمال اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے اوپر امیدیں لگا کے رکھتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ شیطان کی چال ہے، شیطان جو ہے وہ دھوکے میں ڈال کے رکھتا ہے، آخرت سے غافل کروا دیتا ہے۔ تو اب اس کا حل، چلے بات آئے گی، حل بھی ذکر کر دوں۔ رمضان میں ایک غریب آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ روزہ رکھ کر کام نہیں ہوتا، کہاں سے کماؤں گا؟ تو وہ یہ کرے کہ قرض لے لے، رمضان میں روزے رکھے اور رمضان میں کام نہ کرے،
قرض لے کر اپنا روزے رکھے اور رمضان کے بعد کام کر کے قرض ادا کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا ہے، یہودیوں سے قرض لیا اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے. جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے اس وقت مقروض تھے، آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کا قرض ادا کیا. ہمیشہ ہر بڑا عالم، بڑا آدمی مقروض ہی فوت ہوا کہ وہ دین کے کاموں میں لگ کر اس کے پاس پیسہ کمانے کا ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا. وہ مقروض، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مقروض، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مقروض، بڑے بڑے سارے لوگ یہ مقروض تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرض آخری وقت میں اتارا گیا ہے. تو ہم حرام کی طرف نہ آئیں، حلال سے اپنا گزارا چلائیں، حلال سے ہم اپنی ترتیب اور نظم بنائیں. تو بہرحال ایک تو میں نے آپ سے ذکر کیا، اب دو چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ شیطان دو طریقوں سے انسانوں کو ورغلاتا ہے. ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں نقصان بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر ذلت و رسوائی بتاتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم نے داڑھی رکھ لی لوگ تمہیں پتھر کے زمانے کا لوگ کہیں گے، تم نے برقع پہن لیا لوگ تمہیں وہ پتھر کے زمانے کی خاتون کہیں گے، آج کے زمانے کی خاتون نہیں کہیں گے، تنگ نظر کہیں گے، رجعت پسندی کا نشانہ بنائیں گے. تو اللہ کے نبی کے طریقوں پر تم نے بیٹھ کر شادی حال میں بیٹھ کر کھانا کھایا تو لوگ تمہیں کہیں گے دیکھو ان کو کھانے کی آداب نہیں ہے، سارے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں. یہ تو کھڑے ہو کے کھانا تو جانوروں کا کام ہے، انسان تو بیٹھ کر کھاتا ہے، کھڑے ہو کے تو اونٹ بھی کھاتا ہے، کھڑے ہو کے تو گدھا بھی کھاتا ہے، سارے جانور کھڑے ہو کے کھاتے. تو کھڑا ہو کے کھانا تو یہ جانوروں کی خوبی ہے، بیٹھ کر کھانا یہ انبیاء کی سنت ہے. لیکن وہاں پر اگر شادی حال میں 10 لوگ کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تو ہم بھی دیکھا دیکھی کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، ہم بیٹھیں گے تو کیا کہیں گے کہ ان کو کھانے کی آداب کا نہیں پتہ. تو اللہ کے نبی کے طریقوں پر چل کر زندگی گزارنے میں ذلت اور رسوائی دکھاتا ہے. تو کوشش کریں کہ شیطان کے شر اور حملوں سے ہم بچ سکیں، نکل سکیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دوسرا بڑا دشمن کون ہے انسان کا؟ وہ ہے نفس انسانی. نفس انسانی، نفس انسانی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر کا تکبر، انسان کے اندر کی جہالت، انسان کے اندر کی لا علمی، انسان کے اندر کا کینہ اور ایگو. یہ شیطان تھا نا، شیطان آپ دیکھیں شیطان نے سب کو ورغلایا، سب کو بہکایا، لیکن شیطان کو ورغلانے بہکانے والا کون تھا؟ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے. شیطان آ کے کہنے لگا کہ موسیٰ میں نے لوگوں کو بہت ستا لیا، تنگ کر لیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے میری توبہ کا طریقہ پوچھ کر آئیں. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اب شیطان توبہ کرے گا تو انسانیت کی جہنم سے نجات ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی. اللہ کے پاس گئے کہ ابلیس توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کا طریقہ بتائے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جا کر ابلیس سے کہیں کہ جس آدم کو میں نے سجدہ کرنے کو کہا تھا اس نے انکار کیا، جا کر آدم کی قبر کو سجدہ کر لے، میں اس کی توبہ کو قبول فرما دوں گا، گناہ سارے معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش کہ نہ چلہ، نہ 4 مہینے، نہ 7 مہینے کی بیرون کی جماعتیں، نہ سے روزے، نہ ہی درس قرآن، درس تفسیر، نہ ہی رمضان، نہ ہی نمازیں، ایک جھٹکے میں جان چھوٹ جائے گی. بڑے خوش ہوئے. واپس آئے تو شیطان سے کہا لو بھائی اللہ تعالیٰ نے بڑا آسان سا نسخہ تمہاری توبہ کا بتا دیا. کیا بتایا؟ کہ جا کر آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لو، اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. تو شیطان کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا واہ موسیٰ، جس آدم کو میں نے زندہ اس کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا، میں اس آدم کو اس کی قبر پہ جا کے سجدہ کروں گا. میں اس آدم کو قبر پہ جا کے، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے، یہ کون کروا رہا ہے شیطان سے؟ اس کا تکبر. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا نا، شیطان نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. بدبخت اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ آپ نے جو مجھے کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کروں، آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ آدم سے کہیں مجھے سجدہ کریں، میں زیادہ بہتر ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، آگ مٹی سے زیادہ بہتر اور افضل ہوتی ہے، آپ اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں، آپ آدم سے کہیں مجھے سجدہ کریں، میں زیادہ افضل اور بہتر ہوں. بدبخت اللہ کے سامنے زبان درازی کر رہا ہے.
تو اس کا تکبر آڑے آیا، اس کا افضل اور بہتر ہونا آڑے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا، اور باوجود اتنی اس کی قربانیوں کے اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا۔ تو یہ ہے نفس انسانی بھی، نفس شیطانی بھی۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں بتاؤں تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اعداء عدوک التی بین جنبیک، ان اعداء عدوک التی بین جنبیک، لوگوں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان تمہارا نفس ہے۔ لوگوں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان تمہارا نفس ہے۔ تو نفس انسانی یہ شیطان کا بڑا دشمن ہے۔ اب ان دونوں سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ چلیں اس کو میں مختصر بتا دیتا ہوں کہ اس سے جان کیسے چھوٹ سکتی ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم آخری 20 منٹ میں پہلا پارہ مکمل کر لیتے ہیں۔ دو طریقے ہیں اس سے جان چھڑانے کے، اور وہ دو طریقے ایک ہی کے اندر ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمیں دین پر چلنا پڑے گا، دین پر چلنا پڑے گا۔ دین پر چلے بغیر ہماری جان نہ شیطان سے چھوٹ سکتی ہے، نہ نفس انسانی سے چھوٹ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ دین انسان کی فطرت ہے، فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو انسان کو بنایا ہے، ہماری خمیر میں دین پہ چلنا رکھا ہے۔ ہماری مٹی میں نمازوں کا پڑھنا ہے، ہماری مٹی میں سجدوں کا کرنا ہے، ہماری مٹی میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہماری مٹی میں اللہ اللہ کے نعروں کا لگانا ہے، ہماری مٹی میں ذکر تلاوت ہے، ہماری مٹی میں سچ کا بولنا ہے، ہماری مٹی میں جھوٹ سے بچنا ہے، ہماری مٹی میں وہ حق بول کر غیبتوں سے بچنا ہے، ہماری مٹی میں وہ بیت اللہ کے طواف بھی ہیں، ہماری مٹی میں حق گو بھی بننا بھی ہے، ہماری مٹی میں قربانیاں دینا بھی ہیں، ہماری مٹی میں روزوں کا رکھنا بھی ہے، ہماری مٹی میں اللہ کے دیے مال میں سے زکوٰۃ کا دینا بھی ہے۔ یہ ہمارے خمیر کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ کو میں اس کے اوپر صحیح حدیث سناتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پر دین لے کے پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ بچہ مسلمان کا ہو، وہ بچہ یہودی کا ہو، وہ بچہ عیسائی کا ہو، وہ بچہ ہندو کا ہو، وہ بچہ سکھ کا ہو، وہ بچہ کسی جین کا ہو، وہ بچہ کسی ایتھسٹ کمیونسٹ کا ہو، وہ بچہ دنیا میں رہنے والے کسی ہی کا کیوں نہ ہو، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کی خمیر میں اسلام پر چلنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے، بچہ جھوٹ زیادہ نہیں بولتا جب تک سکھایا نہ جائے، بچہ دھوکے زیادہ نہیں دیتا جب تک وہ دھوکہ دیتے ہوئے دیکھ نہ لے، بچہ غلط کاریاں نہیں کرتا جب تک وہ ماحول سے دیکھ نہ لے، بچہ غیبتیں نہیں کرتا جب تک وہ ان چیزوں کو دیکھ نہ لے۔ کیوں؟ فطرت لے کر پیدا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کسی کا بھی بچہ مر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ مسلمان کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ہندو کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا، جنت میں جائے گا۔ سکھ عیسائی کا بچہ اور یہودی کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا، جنت میں جائے گا۔ کسی کا بچہ کیوں نہ ہو بالغ ہونے سے پہلے مر گیا، جنت میں جائے گا، کہ بالغ ہونے سے پہلے مکلف نہیں ہے اور فطرت اسلام کے اوپر ہے، اس وجہ سے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو ہماری خمیر میں، ہماری فطرت میں دین پر چلنا ہے۔ دین پر نہیں چلیں گے شیطان بھی حملہ کرے گا اور نفس انسانی بھی حملہ کرے گا۔ اور فطرت پہ چلنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں، اس کا آپ کو میں مثال دے رہا ہوں۔ فطرت ہوتی ہے نا، نیچر۔ آپ ٹھنڈے پانی کو چولہے پہ رکھیں، چولہا اس کو گرم کر دے گا، کہ چولہے کی فطرت گرم کرنا ہے۔ آپ گرم چیز کو فریز میں رکھ دیں، اس کو جما دے گی، کہ فریز کی فطرت جو ہے وہ کسی چیز کو جما دینا ہے۔ شیر کی فطرت میں گوشت کھانا ہے، بکری کی فطرت اللہ نے بنائی ہے گھاس کا کھانا ہے۔ آپ ایک پنجرے میں بکری کو رکھ دیں، ایک میں شیر کو ڈال دیں، اور آپ شیر کو قیمتی آسٹریلین گھاس کھلائیں، اور بکری کو آپ کیا کریں، وہ قیمتی کسی ہرنی کا گوشت لا کے دے دیں، تو 5 دن کے بعد پنجرا کھول لیں تو کیا ہوگا؟ دونوں مر جائیں گے، بکری بھی مر جائے گی، شیر بھی مر جائے گا۔ کیوں؟
آپ نے فطرت کے خلاف کیا۔ بکری کی فطرت میں گھاس کھانا تھی، چارہ کھانا تھا، آپ نے گوشت کیوں دیا؟ شیر کی فطرت میں گوشت کھانا تھا، آپ نے گھاس کیوں دیا؟ فطرت کے خلاف چلایا تو مر جائیں گے۔ بحری جہاز اور یہ ٹرین جو ہے وہ ٹریک پہ چلتی ہے، ٹریک پہ چلتی ہے، اور جہاز جو ہے وہ رن وے پہ دوڑتا ہے۔ آپ جہاز کو ریلوے کے ٹریک پہ لے آئیں اور ٹرین کو کیا کریں، رن وے پہ لے جائیں، تو کیا ہوگا؟ دونوں ہلاک ہوں گے، بیٹھنے والی سواریاں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہ آپ نے ان کو ان کی فطرت کے خلاف چلایا۔ یہ ٹرین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ریلوے کا ٹریک بنایا تھا اور جہاز کے دوڑنے کے لیے رن وے بنایا تھا۔ جب ہم نے اس کے خلاف کیا تو تباہ و بربادی ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے تمہیں بہترین سانچے کے اندر ڈھالا ہے، میں نے تمہیں بہترین شکل کے اندر بنایا ہے، میں نے تم سب کی فطرت میں دین رکھ دیا ہے، تمہارے خمیر کے اندر دین کو گوندھ دیا گیا ہے۔ تو انسان جو ہے فطرت پہ چلے گا، فطرت پہ۔ اور دوسری بات اس زمرے میں، انسان کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی، زبردستی نہیں کی جا سکتی انسان کے ساتھ۔ ایک جانور کے ساتھ کی جا سکتی ہے، انسان کو کوئی زبردستی دین پر نہیں لگا سکتا، کوئی زبردستی دین پر نہیں چلا سکتا۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حیات الحیوان، یہ جانوروں سے متعلق سب سے بڑی ضخیم کتاب ہے، یہ آپ کی اس لائبریری میں میرے پاس بھی پڑھی ہوئی ہے، کتابوں کو بھی دیکھا کریں تاکہ شوق پیدا ہو۔ تو یہ علامہ دمیری نے لکھا ہے کہ ایک شیر کے اندر، ایک شیر میں انسان سے 3 گنا زیادہ طاقت ہوتی ہے، اور جب شیر بپھر جائے تو وہ اس میں انسان سے 70 گنا زیادہ طاقت آ جاتی ہے۔ لیکن شیر اتنا طاقتور ہو کر اتنا کمزور ہے کہ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو نکال نہیں سکتا، لیکن انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انسان کے جسم سے دل نکال کے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، آنکھ نکال کے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، اور اس کا مغز نکال کے بھی ٹھیک کر لیتا ہے، سارے انسان کو چیر پھاڑ کے درست کر لیتا ہے۔ تو یہ انسان کو اللہ نے اتنی عقل سمجھ بوجھ دی ہے۔ اچھا، پھر شیر کو زبردستی کہیں بھی لے کے جایا جا سکتا ہے۔ اونٹ کی پوری قطار، ایک چھوٹا سا بچہ 100 اونٹوں کی قطار لے کے چل پڑتا ہے، ہاتھی کو لوگ لے کے چل پڑتے ہیں، ان کے ساتھ زبردستی کی جا سکتی ہے، انسان کے بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک ماسٹر صاحب تھے نا، ماسٹر صاحب، وہ بچوں کو زبردستی اسکول میں ظہر کی نماز پڑھوایا کرتے تھے۔ تو بچوں کو مار مار کے نماز پڑھو۔ تو ایک بچے نے، اب وہ نگرانی بھی کر رہے تھے، تو ایک بچہ جلدی سے گیا اور اس نے جب نیت کی تو کہنے لگا نیت کی تھی 4 نماز فرض ظہر برائے ماسٹر صاحب۔ تو ماسٹر صاحب نے کہیں سن لیا، یہ کیا کر رہے ہو کہ میرے لیے؟ کہاں جی، ہاں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، زبردستی پڑھواتے ہیں۔ تو میں تو کوئی شوق سے ظہر کی نماز نہیں پڑھتا۔ اور کہا اگلی بات بتاؤں ماسٹر صاحب کا کیا؟ کہا جب سے آپ نے نماز کا کہا میں تو بغیر وضو کے کھڑا ہو جاتا ہوں، وضو بھی نہیں کرتا، آپ ہمیں زبردستی نماز پڑھوا رہے ہیں۔ تو انسان کے بچے کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ آپ میں سے کوئی بچے سے زبردستی کوئی کام کروا سکتا ہے؟ عبادت نہیں کروا سکتے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم یہ کام کیسے کریں؟ اب بات کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم پیدا ہوئے فطرت اسلام پر، ہماری فطرت میں دین ہے، اور ہم اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر سکتے، دین پہ نہیں چل سکتے۔ تو اب کریں تو کیا کریں؟ کیسے اپنی اصل کی طرف واپس آئیں؟ کیسے فطرت کی طرف لوٹیں؟ اس کے لیے ہمیں اپنا ماحول بدلنا پڑے گا۔ ماحول، یہ اصل نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فطرت بدلتی ہے ماحول سے، ماحول بدلنا پڑے گا۔ ماحول، اچھوں کی اولادیں برے ماحول میں جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ لوط علیہ السلام جیسے نبی کی بیوی برے ماحول میں گئی، بگڑ گئی۔ حضرت لوط کی بیوی برے ماحول میں گئی، بگڑ گئی، کافرہ بن گئی۔ حضرت نوح جیسے کا بیٹا برے ماحول میں کنعان گیا، بگڑ گیا، کافر کا کافر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کے چچا برے ماحول میں رہتے رہے، بگڑ گئے، ایمان لے کر نہیں آئے۔
اور برے لوگوں کی بیویاں، برے لوگوں کی اولادیں اچھے ماحول میں گئی، سنور گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ عازر کافر ہیں، بت تراش ہیں، بت فروش ہیں، بیٹے کو اچھا ماحول ملا، بن گیا، سنور گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ، اس کو ایک اچھی سہیلی مل گئی جو مسلمان تھی، جو فرعون کے گھر میں آیا کرتی تھی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ایک رب کی پوجا کرتے ہیں، تو آسیہ کو ایک باندی کی شکل میں اچھی دوست مل گئی، موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اچھا کریکٹر مل گیا، تو وہ آسیہ فرعون کی بیوی بھی مسلمان ہو گئی۔ تو یاد رکھیں ماحول سب کچھ بدلتا ہے، ماحول، ہمیں اپنا ماحول بدلنا پڑے گا، دینی ماحول اپنانا پڑے گا۔ ماحول تو جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بچوں بار بار نہ آئے جائیں، آپ بیٹھ جائیں، اگر بیٹھنا ہے تو جانا ہے تو چلے جائیں، چھوٹے بچوں بیٹھ جائیں، بیٹھے ایسے نہ بار بار آ جائیں، ایسے ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ تو ہمیں اپنا ماحول بدلنا پڑے گا۔ ماحول سے تو میں نے عرض کیا کہ انسان تو انسان، جانور پرندے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک آدمی کے پاس طوطا تھا، وہ طوطا وہ تھا ہندو کا، تو ہندو کے پاس طوطا تھا، طوطا بھی ہندو ہو گیا۔ وہ طوطا اڑا، اڑ کر درخت پر بیٹھا، کسی مسلمان نے اس کو پکڑ لیا، وہ مسلمان نے پنجرے میں قید کیا۔ قید کرنے کے بعد جب اس کو پنجرے میں چوری ڈالنے گیا تو طوطے نے کہا رام 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 رام، تو مسلمان نے کہا اوے بکواس نہ کر، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اب شروع میں 4-5 دن جب بھی وہ طوطے کو چوری ڈالنے جاتا تو طوطا کہتا رام 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 رام، مسلمان کہتا اوے بکواس نہ کر، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ 5-7 دن گزرے، طوطے کو مسلمان کی صحبت ملی، مسلمانوں کے ساتھ رہا تو طوطا بھی مسلمان ہو گیا، طوطا بھی مسلمان ہو گیا۔ ہندو کو پتہ چلا کہ میرا طوطا مسلمان کے پاس ہے، تو ہندو جو ہے وہ آیا مسلمان کے دروازے پر اور آ کر کہنے لگا میرا طوطا آپ کے پاس ہے، میرا طوطا واپس کریں۔ مسلمان نے کہا آپ کو کیسے پتہ یہ طوطا آپ کا ہے؟ کہا میں ہندو، میرا طوطا بھی ہندو، مجھے دیکھ کر فوراً پہچان لے گا، اگر پہچان لیا اور میرے والی بولی تو آپ مجھے دے دیں گے۔ کہاں دے دوں گا۔ اب اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، یہ ہاتھ میں چوری لیے، اپنے ہاتھ باندھ کر دور سے جا کر رہا ہے یہ ہندو، طوطے کے پاس آنے سے پہلے رام 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 رام، جب دروازہ کھول کے چوری ڈالنے لگا اور کہہ رہا تھا رام 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 رام، تو طوطے نے ہندو سے کہا اوے بکواس نہ کر، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، وہ طوطا ہی داعی بن گیا، طوطا مسلمان ہو گیا۔ تو ماحول سے بدلا جاتا ہے، ماحول سے سب کچھ بدلا جاتا ہے۔ تو ماحول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ واحد چیز عطا کی ہے، نیکی کا ماحول انسان کو نیک بنا دیتا ہے، برائی کا ماحول انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ نیک لوگوں کی اولادوں کو بری سنگتیں، برا ماحول ملا، وہ بہت برے بن جاتے ہیں۔ اچھوں کی اولادوں کو اچھے کی وہ اور بروں کی اولادوں کو اچھا ماحول مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ولی اور کیا نہیں بنا دیا۔ تو ماحول بدلنا پڑے گا، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول بدلنا پڑے گا۔ ہم جس طرز کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں یہ طرز قابل قبول نہیں ہے، یہ طرز قابل قبول نہیں ہے۔ ہمیں اپنا ماحول بدلنا پڑے گا اگر ہم بننا چاہتے ہیں، سنورنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل، اپنے بچوں کی دنیا آخرت بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے کام جو کرنا ہے وہ اپنا ماحول بدلنا پڑے گا، اپنے گھر میں دینداری کو رواج دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کے لیے میں الگ سے کوئی ٹاپک کے بھی ذکر کریں گے کہ ایک مسلمان کے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ماحول کیا تھا، آپ 24 گھنٹے کیسے گزارا کرتے تھے، یہ الگ سے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ لیکن آج کی بات سے آپ اتنا سمجھ لیں کہ ہم شیطان کے حملوں سے اور نفس شیطانی کے حملوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اپنا ماحول بدلنا پڑے گا۔ ہمیں دینی محافل میں جانا پڑے گا، دینی جگہوں پہ جانا پڑے گا، جہاں اللہ والوں کے بیانات ہوں وہاں جا کے سننا پڑے گا۔ گھر کے اندر ہم نے قرآن کی، احادیث کی، سیرت کی تعلیم کرنی پڑے گی، گھر میں اللہ نبی کے تذکرے کرنے پڑیں گے، گھر میں بری چیزوں کو ختم کرنا پڑے گا، تب جا کے دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ تو بہرحال یہ
ایک اہم چیز میں نے ذکر کر دی کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے اور ماحول بدل کر اپنے آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سورت میں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پہلے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں پر جب انعامات کیے ہیں اور یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کے بدلے میں ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بھی بنایا، خنزیر بھی بنایا اور بہت سارے عذاب برسائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہودیوں پر انعامات ذکر کیے ہیں۔ وہ ذکر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ تذکرہ حضرت ابراہیم کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود بھی اور عیسائی بھی حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، حضرت ابراہیم کو اپنا نبی سمجھتے ہیں اور فخریہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ملت ابراہیمی والے ہیں، ہم تو ملت ابراہیمی والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر کر یہودیوں اور عیسائیوں سے کہا اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کر لیے ہیں۔ تو اے یہودیوں اور عیسائیوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضرت ابراہیم ہمارے بڑے ہیں اور ہم حضرت ابراہیم کے شریعت کو فالو کرتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم دین محمدی قبول کر لو۔ کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے مانگ کر لیے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ پہلے پارے کے آخر میں یہ دعا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ تو میری امت میں سے نبی کو بھیج جو قرآن بھی سنائے، جو احادیث بھی سنائے، جو لوگوں کے برے اخلاق سے بھی بچائے، جو لوگوں کا تزکیہ بھی کر دے، اور اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہود اور عیسائی اپنے دعویٰ کے اندر جھوٹے ہیں اور یہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی 7 آزمائشوں کا ذکر کیا ہے اور وہ ہر آزمائش میں کیسے سرخرو ہو کے نکلے ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ قربانیاں انبیاء علیہم السلام میں سے حضرت ابراہیم نے دی ہیں۔ زندگی میں کبھی عیاشی اور مزہ نہیں دیکھا، کبھی مزہ نہیں کیا۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کا لقب پڑا خلیل اور ہمارے نبی کا لقب پڑا حبیب۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں؟ خلیل اللہ بولتے ہیں کہ جس کے ساتھ دوستی لگائی جائے، محبت کی جائے تو سب کچھ لے لیا جائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا کہ میں نے آپ کے ساتھ دوستی لگائی ہے تو میں آپ سے سب کچھ لے لوں گا، آپ کے ماں باپ بھی لے لوں گا، آپ سے آپ کی قوم بھی لے لوں گا، آپ سے آپ کا دیش بھی لے لوں گا، آپ کو آگ میں بھی گراؤں گا، آپ کا وطن بھی چھڑوا دوں گا، بیوی بچے بھی لے لوں گا، آپ کی بچے کے گلے پہ چھری بھی چلواؤں گا۔ سب اللہ نے لے لیا۔ اور حبیب کسے کہتے ہیں؟ حبیب کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ محبت کی جائے تو محبت میں سب دے دیا جائے، جو جو حبیب مانگتا جائے اللہ دیتے جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، جو جو مانگیں گے میں دیتا چلا جاؤں گا، جس جس کی سفارش کریں گے میں قبول کرتا جاؤں گا، آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے خلیل اور حبیب میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی یہ آخری رکوع میں 7 آزمائشوں کا ان چیزوں میں ذکر کر دیا ہے۔ پہلی آزمائش کی آئی کہ باپ تھا بت تراش اور بت فروش اور نمرود کا خاص بندہ، اپنے باپ سے ٹکرا گئے۔ باپ سے کہا کہ میرا دین قبول کر لیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں۔ تو باپ کہنے لگا ابراہیم اپنی حرکتوں سے باز آؤ، مجھے یہ باتیں نہ سناؤ ورنہ میں پتھر مار مار کے تجھے سنسار کر دوں گا۔ ابراہیم جیسا فرما بردار بیٹا کہنے لگا ابا جان اب سوال آ گیا ہے، موقع آ گیا، یا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا یا کل کائنات کے رب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میں کل کائنات کے رب کو تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ کو چھوڑ رہا ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
پھر اپنی قوم والوں سے ٹکرا گئے. جب قوم والے گئے ہیں میلے پر تو سارے بتوں کو توڑ دیا ہے. ساری قوم والوں کو پتہ چل گیا کہ ابراہیم جو ہیں وہ کر کے گئے. اللہ معاف فرمائے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کرنے کے لیے ہم اپنے ماں باپ سے نہیں ٹکرا سکتے، ہم اپنے معاشرے سے نہیں ٹکراتے، ہم اپنے خاندان کے لوگوں سے نہیں ٹکراتے. ہمارے خاندان کے 2-4 لوگوں نے بول دیا نا کہ بیٹی بیٹے کی شادی پہ پٹاخے بھی بجانے ہیں، فضول خرچیاں بھی کرنی ہیں، مہندی اور تیل کی رسم بھی بے حیائی کے ماحول میں کرنی ہے، ساری ہندوانہ رسموں کو بھی پروموٹ کرنا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی کریں گے، آپ ناراض نہ ہوں، اللہ نبی کی تو خیر ہے، کوئی بات نہیں ہم کر لیں گے. لوگ ناراض نہیں ہونے چاہیے، لوگ کیا کہیں گے. کھڑے ہو کے کھانے کا اہتمام کرنا جی، بیٹھ کر ٹیبلیں نہیں لگانی، ٹھیک ہے جی ہاں انگریزی کلچر ہے، بس جیسے آپ خوش ہیں ہم ویسے خوش ہیں، ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نبی کو ہم ناراض کر سکتے ہیں. یہ ابراہیم ہیں جو ایک اللہ کے لیے ساری قوم سے ٹکرا گئے، ایک اللہ کے لیے ساری قوم سے لڑ پڑے. اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنے کو آسان سمجھتے ہیں، لیکن اپنے خاندان، بیٹے بیٹیوں، چچاؤں، تایاؤں، خالاؤں، ماموں کو نہیں سمجھا سکتے، ان کو قائل نہیں کر سکتے. حالانکہ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ رستم کا دربار بادشاہ کا، ایک صحابی کے ہاتھ سے نوالا گرتا ہے زمین پر، اٹھا کر جھاڑ کے کھانا چاہتے ہیں تو ساتھ والا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے ماذا تفعل، کیا کر رہے ہو؟ بادشاہ کا دربار ہے، کیا کر رہے ہو؟ لوگ کہیں گے یہ بھوکے لوگ ہیں، زمین پر گرے نوالوں کو اٹھا کر کھاتے ہیں. تو صحابی نے کیا کہا تھا، یاد رکھنے کی بات ہے، نوالے کو جھاڑا، منہ میں ڈال کر فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِ لِهَذِهِ الْحُمَقَاءِ، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنی نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں اپنے نبی کی وجہ سے، میں اپنے نبی کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا. اور ہم کہتے ہیں کہ ان رشتہ داروں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنتوں کو بھی چھوڑتا ہوں، اللہ کے حکموں کو بھی پامال کرتا ہوں. ہمارا یہ طرز عمل ہے. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام قوم سے بھی ٹکرا گئے، نمرود سے بھی جھگڑ گئے، نمرود سے بحث مباحثہ کیا، آگ میں ڈال دیا گیا، 6 ماہ تک آگ روشن کی گئی، کوئی اس آگ کے قریب نہیں جا سکتا تھا. شیطان بدبخت نے آ کے نمرود نے کہا جاؤ آگ میں جا کر کود جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اللہ کے بندے، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ساری کوشش کر رہا ہوں تاکہ جہنم کی آگ سے بچ سکوں، اس کے لیے تو تم سے لڑا، تمہاری ساری قوم سے لڑ پڑا، اسی میں خود چلا جاؤں. تو شیطان نے آ کے غلیل بنائی، بڑے بڑے درخت کاٹ کر غلیل بنائی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کر ہوا میں اچھالا گیا. اب ابراہیم کی توحید دیکھیں، ابراہیم کا ایمان دیکھیں. آسمان پر فرشتے رو پڑے، یا اللہ یہ ایک ہی بندہ ہے زمین پر تیرا نام لیوا، اگر یہ آج آگ میں جل گیا نا کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہوگا، ہمیں حکم دے تیرے خلیل کی مدد کریں. اللہ نے کہا جاؤ اگر میرا بندہ تم سے مدد مانگتا ہے تو لے لو. اب ابراہیم علیہ السلام ہوا میں، ادھر جبرائیل ہیں، ادھر ہوا پانی والے فرشتے ہیں. کہہ رہے ہیں جبرائیل اللہ کا حاجہ، کوئی ضرورت کوئی کام ہے؟ یہ اللہ کو فخر دلوانا چاہتے تھے نا کہ ہم دیکھو تیرے خلیل کی مدد کر کر آئیں. قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام پر. کیا کہنے لگے جبرائیل؟ نعم ضرورت حاجت تو ہے، اما الیک فلا و اما الی اللہ فنعم، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، براہ راست اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت. پھر اللہ نے بھی غیرت میں آ کر، اللہ اپنے کام فرشتوں سے کرواتے ہیں، اللہ نے بھی غیرت میں آ کے کیا کہا؟ فرشتوں کو ہٹا دیا اور کہا یا نار کونی بردا و سلاما، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، آگ پر ٹھنڈی ہو جا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرے ہیں نا تو روایات میں آتا ہے، یہ کوئی سچا واقعہ نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل سے روایات میں، حدیث میں نہیں ہے، یہ تاریخی روایات میں، لیکن پھر بھی سنا دیتا ہوں عبرت کے لیے. وہاں پر یہ گرگٹ آیا، گرگٹ چھپکلی. تو چھپکلی یہ نمرود کی طرف سے تھی، پھونک مار رہی تھی آگ کو جلانے کے لیے تاکہ ابراہیم کی آگ زیادہ بھڑک جائے. اور ایک کبوتر وہ پانی کے چند قطرے لے کر آگ کے قریب قریب پھر رہا تھا اور آگ پر ڈال رہا تھا تاکہ وہ آگ بجھ جائے اور اللہ کا خلیل اور نیک بندہ آگ میں نہ جلنے پائے. کبوتر نے ساتھ دیا نیکی کا اور گرگٹ چھپکلی نے ساتھ دیا برائی کا، نمرود کا، شر کا. اللہ تعالیٰ نے کبوتر کا کیا انعام دیا؟ نیکی کا ساتھ دینے والوں کی اتنی موجیں کرائی کہ اس کو بیت اللہ کا پرندہ بنا دیا.
بیت اللہ میں جہاں چاہتا ہے گھومتا ہے پھرتا ہے مزے کرتا ہے، بیت اللہ کو اس کا مسکن بنا دیا کہ تو نے میرے ابراہیم کی مدد کی تھی، جا تجھے پھر میں اپنے گھر میں ٹھکانہ دیتا ہوں۔ روزہ پہ حاضریاں دیتا ہے، جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے بیٹھ جاتا ہے۔ اور گرگٹ بدبخت نے حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچانا چاہا، اس نے پھونکے جلائیں، پھونکنی بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا کیا دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو چھپکلی کو ایک دفعہ میں مار دے گا اللہ اس کو 100 نیکیاں عطا کریں گے، اس کے مارنے پر ثواب رکھ دیا۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اگر نیکوکاروں کا ساتھ نہیں دے سکتے نا تو شر کا حصہ نہ بنے، اگر اچھے کام کے اندر معاونت نہیں کر سکتے تو خدا را برائی کے اندر حصے دار نہ بنے، برائی کا حصہ نہ بنے۔ اگر اتنی ہمت طاقت ایمان نہیں ہے کہ خیر کو نیکی کو پروموٹ کریں تو خاموشی ساتھ لیں، برائی کا ساتھ نہ دیں، برائی کا ساتھ نہ دیں، ورنہ کہیں اللہ تعالیٰ چھپکلی جیسا حشر نہ کرائے۔ آگ میں گرے پھر وطن سے نکال دیے گئے، اپنے وطن کو چھوڑا۔ وطن کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی جب مکہ مکرمہ کو چھوڑ رہے تھے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، یہاں رہنے نہیں دیتے ہیں۔ تو بڑی محبت تھی وطن کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دیش کو چھوڑا، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ پھر نئی آزمائش آئی، بیوی بچے بڑے ہو گئے، تو اللہ نے کہا ان کو لے کر چلیں اور چھوڑ دیں۔ اب جبرائیل ساتھ ہیں، 3 اونٹ ہیں، ایک پر جبرائیل ہیں، ایک پر ابراہیم ہیں، ایک پر حضرت اسماعیل چھوٹے بچے اور ہاجرہ ہیں۔ اب جب یہ آئے ہیں جہاں آج بیت اللہ ہے، چاروں طرف کالے پہاڑ، جبرائیل نے کہا، اللہ نے کہہ رہے کہ یہاں چھوڑ دیں، اور حضرت ابراہیم کو بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، حضرت ابراہیم کو بولنے پر پابندی لگا دی تھی، بولنے کی اجازت بھی نہیں تھی، بولنے سے منع کر دیا۔ جبرائیل نے کہا یہاں چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم بھی پریشان ہو گئے کہ یہاں چھوڑ دوں، اس جگہ پہ کوئی پانی نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی سائبان نہیں، کالے پہاڑیں، کیا بنے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا بس چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو کتنا بڑا جگرا ہوگا ابراہیم کا کہ اپنے بڑھاپے کی اولاد اور بیوی کو چھوڑ کے چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ نے کیا کیا، جب ابراہیم جانے لگے تو دوڑ کے بچے کو اٹھا کے وہاں آئی ہیں، ابراہیم سے کہہ رہی ہیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ الا من تکلونا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم دائیں طرف آتی ہیں، بائیں طرف منہ کر لیتے ہیں، حضرت ہاجرہ بائیں طرف آتی ہیں، ابراہیم دائیں طرف منہ کر لیتے ہیں، بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ 3 میل تک ہاجرہ بچے کو گود میں لے کے ابراہیم کے ساتھ ساتھ دوڑی ہیں اور کہہ رہی ہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ 3 میل کے بعد خیال آیا ہاجرہ کو کہ ابراہیم کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا کہ اللہ نے کہا ہے؟ کہا ہاں، گردن ہلائی کہ ہاں اللہ نے کہا ہے۔ پھر ہاجرہ نے کہا علیہ السلام اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو جہاں ابراہیم نے چھوڑا تھا وہیں واپسی کی طرف دوڑ لگا دی۔ حضرت ہاجرہ جب ابراہیم علیہ السلام سے علیحدہ ہوئی ہیں تو اب ابراہیم نے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ اٹھائے اور دعائیں کی ہیں، اب دعائیں مانگنا شروع کر رہے ہیں۔ اللہ قربانیوں کے بعد کی گئی دعائیں کو کبھی رائے گاہ نہیں کرتا۔ ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں لیکن بغیر کچھ کیے مانگتے ہیں، ہم بھی اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن بغیر کسی مجاہدے کے مانگتے ہیں، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں لیکن بغیر مزدوری کے مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی لمبی مزدوری کی اور اب اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ جب بیوی بچہ دور ہو گیا تو دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ ایسی جگہ پر چھوڑ کر آیا ہوں جہاں نہ کوئی سایہ ہے، نہ پینے کا پانی ہے، نہ حفاظت کا سامان ہے، اے اللہ تو حفاظت فرما۔ اور کیا مانگا؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا۔ پہلی دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا۔ پہلی دعا ابراہیم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے بچوں کو نمازی بنانا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ مکہ مکرمہ کو آباد کر دینا، اے اللہ یہاں پھلوں کی بہتات کر دینا
تو یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں۔ ساری دنیا کے سارے پھل اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت کروائے، اللہ ہر سال لے کے جائے۔ آپ وہاں جا کے دیکھیں گے آپ کو ساری دنیا کے پھل نظر آئیں گے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ نے مکہ کو امن سے بھر دیا، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو یہ دعاؤں کے نتیجے میں، قربانی کے نتیجے میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں، اللہ کبھی بھی ان دعاؤں کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں یہاں پہلے پارے کے آخر میں بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے قربانیاں دی ہیں، پھر دعائیں مانگی ہیں، تو ان کی دعاؤں کو ہم نے قبول کر لیا۔ پھر یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، انشاءاللہ یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے کہ حضرت ابراہیم نے دعائیں کون کون سی مانگی ہیں اور دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اس پر انشاءاللہ ہم کوئی الگ سے ٹاپک رکھ کر تفصیلی بات کریں گے، پھر آپ حیران ہوں گے کہ ابراہیم نے اللہ سے کیا مانگا اور اللہ نے دعاؤں کے نتیجوں میں کیا کیا دیا ہے۔ آگے بس بات یہ 5-7 تھوڑی سی رہے گی، اس کو ختم کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ پھر آگے جب حضرت ابراہیم کے وہ نیکیاں اور ان کے اعزازات ذکر کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے وہی اعراض کر سکتا ہے جو شقی ہے، بدبخت ہے، احمق ہے اور اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ اور یہود و نصارہ ایسے ہی ہیں، یہود و نصارہ ایسے ہی ہیں، یہ ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، دوسری طرف ابراہیم کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے۔ اچھا، تیسری بات یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بھی حکم دیا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے نبی آپ بھی ابراہیم علیہ السلام جو کہ حنفی ہیں ان کی پیروی کریں۔ آج آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ حنفی کسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے، دین ہے حنیف۔ اللہ ہمیں کہہ رہے ہیں، اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے حبیب آپ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اے میرے خلیل، آپ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ آپ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، آپ اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے خلیل کی پیروی کریں جو کہ دین حنیف والے ہیں۔ حنیف کا مطلب سمجھ لیں، حنیف کہتے ہیں جو غلط عقائد، غلط طور طریقوں، غلط نظریوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر چل پڑے اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ دین حنیف والا، دین حنیف کا کیا مطلب کہ جو غلط عقائد، غلط چیزوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کو حنفی کیوں کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے زمانے میں نمرود کی خدائی کو چھوڑ کر، بت پرستی کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر، ستاروں چاند کی پوجا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی طرف چل پڑے، اس وجہ سے حضرت ابراہیم کو حنفی کہا جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ہمارے امام ابو حنیفہ، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت اصل نام ہے۔ ابو حنیفہ تو لقب ہے اور لوگ سمجھتے ہیں حنیفہ ان کی بیٹی تھی، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حنیفہ کی ابا، حالانکہ ان کی بیٹی تھی کوئی نہیں، ان کا ایک بیٹا تھا حماد۔ تو ان کو ابو حنیفہ کیوں کہا جانے لگا؟ ابو کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں والا، اور حنیف کا مطلب ہوتا ہے سیدھے راستے پہ چلنے والا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 80 ہجری میں پیدا ہوئے، 150 میں انتقال کیا، دوسری صدی میں بہت زیادہ فتنے پھیل چکے تھے۔ قدریہ کا فتنہ، جبریہ کا فتنہ، معتزلہ کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، روافض کا فتنہ، اسلام کے اندر تبدیلیاں کر رہے تھے لوگ، اور احادیث میں تبدیلیاں کی جا رہی تھیں۔ تو امام ابو حنیفہ یعنی نعمان بن ثابت نے ان تبدیلیوں سے لوگوں کو غلط عقائد سے، غلط نظریات سے، غلط خرافات سے، غلط طور طریقوں سے بچا کر صحیح رستہ پیش کیا، جس کو فقہ حنفی کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے صحیح رستہ پیش کرنے کی وجہ سے نعمان بن ثابت کو ابو حنیفہ کہا جانے لگا کہ دین حنیف والا، صحیح دین پیش کرنے والا۔
तो आपने ये भी जहन में रखना है ये बात कि हम जो हैं पूरे बर्र सग़ीर के लोग यहाँ शुरू से ही जब से मुग़ल आए हैं ख़ानदान ग़ुलामा और सल्जूक और जनाब जो है ना सारे ख़ानदान, ये सारे के सारे कौन थे? ये हनफ़ी थे। यहाँ शुरू से हनफ़ी मज़हब राइज है, हनफियत के अलावा यहाँ कोई और मज़हब नहीं आया। और हम फिर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाले, उनके 4 बेटे वो तफसीर का इल्म लेकर आए, वो शेख अहमद सरहंदी, मुजद्दद अल-फ़सानी, बहाउद्दीन ज़करिया, जितने बुज़ुर्ग हमारे हिंदुस्तान के वो सारे के सारे हनफ़ी थे। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के फॉलोवर्स थे। तो चीज़ ज़हन में रखें कि जो हनफ़ी कहा जाता है इसका मतलब ये है कि बाकी सारे गलत अकायद, गलत तौर तरीक़ों को छोड़कर सही रास्ते पर चलने वाले को हनफ़ी कहा जाता है। तो इस मुनासबत से हमें क्या कह देते हैं? हनफ़ी। हम हनफ़ी हैं कि अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले इमाम थे, हनफ़ी कह दिया जाता है। सऊदी अरब में रहने वाले हरम में वहाँ पे सारे लोग हम्बली हैं, वो इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते हैं। UAE दुबई वगैरह में, शारजा में चले जाएं, वो फॉलो करते हैं इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह को, उनको शाफ़िई कहते हैं। और ये आपके जो मगरिब है, त्यूनस, जज़ायर, मराकश के इलाके, ये फॉलो करते हैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को। 4 आइम्मा हैं तो 4 को फॉलो करते हैं, 4 के फ़िक़्हा को। तो हम बर्र सग़ीर वाले फॉलो करते हैं अबू हनीफ़ा को। तो हनीफ़ा उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि उनका लक़ब पड़ा है सीधे रास्ते पर चलाने और चलने की वजह से। तो ये हनफियत हो गई। अब यहाँ पे अल्लाह ताला हमें कह रहे हैं, कुरान करीम के जो आखिरी आयत है, क़ुलू आमन्ना बिल्लाहि व मा उन्ज़िला इलैना और फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। इसका मैं मतलब आपको सुना देता हूँ। अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप इन लोगों को हनफियत यानी दीन इस्लाम की तरफ दावत दें, जो कि तमाम अम्बिया का दीन, ये जो इस्लाम है सलामती वाला, तमाम अम्बिया का यही दीन था। अगर ये लोग आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल कर लेंगे तो हिदायत पा जाएंगे, और अगर ये यहूद व नसारा मुशरिकीन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को कबूल नहीं करेंगे तो इनका इनकार और गुमराही किसी दलील की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ज़िद और इनाद की वजह से है। यानी अल्लाह कह रहे हैं मेरे नबी, ये जो लोग आप पर यहूद व नसारा ईमान लेकर नहीं आ रहे हैं, ये दलील की वजह से नहीं है कि इनके पास कोई दलील है ईमान ना लाने की, बल्कि ज़िद है। असल में यहूदी कहा करते थे कि आखिरी नबी हम में पैदा होना चाहिए, ईसाई कहा करते थे आखिरी नबी हम में पैदा होना चाहिए ताकि हमारी कौम की इज़्ज़त हो। लेकिन अल्लाह ताला ने आखिरी नबी पैदा कर दिया मुशरिकीन में, आखिरी नबी पैदा कर दिया ये अरबों में। तो ईसाई और यहूदी ज़िद की वजह से ईमान लेकर नहीं आते थे कि अल्लाह ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, ये नबी कहीं और पैदा कर दिया तो हम भी ईमान लेकर नहीं आते। ये वजह थी उनके ईमान ना लाने की। तो फिर अल्लाह ताला ने आयत उतार दी। अल्लाह ने कहा अच्छा अगर ईमान नहीं लेकर आते तो ए नबी इन्हें इनके गंद में पड़ा रहने दें, मैं इनसे खुद निमट लूँगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं अगर ये यहूद और नसारा इस तरह ईमान ले आए जिस तरह तुम मुसलमान लोग ईमान लेकर आए हो तो ये हिदायत पा जाएंगे, और अगर ये अपने मुँह को मोड़ लेते हैं तो तुम ताज्जुब न करो। ऐ मेरे नबी आप ताज्जुब न करें, क्योंकि ये किसी दलील की वजह से ईमान नहीं ला रहे, बल्कि ज़िद और मुखालफत इनकी आदत है। ये हठ धर्म है, ये ज़िद्दी लोग हैं, ये चाहते हैं सब कुछ हमारा ही हो, इस वजह से आप पर ईमान भी नहीं लेकर आ रहे। तो मेरे नबी फ़िक्र न करें, अगर इन्होंने शरारतों की कोशिश की तो मैं अल्लाह अन करीब इनसे निमट लूँगा, मैं अल्लाह अन करीब इनसे निमट लूँगा। फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह, मैं अल्लाह इनको काफ़ी हो जाऊँगा, मैं इनको पकड़ लूँगा, छोड़ूंगा कोई नहीं, दुनिया में जलील कर दूँगा, आखिरत में तरह तरह के अज़ाब दूँगा। मैं बड़ा सुनने वाला हूँ और जानने वाला हूँ। तो ये था जी पारा, आज पहला पारा मुकम्मल हो गया। तो पहले पारे के जो मज़ामीन थे वो आपके सामने ज़िक्र कर दिए हैं। इंशाअल्लाह अब जो व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं उनकी चीज़ें वो मैं आपके सामने सारी इंशाअल्लाह आज से ये 3-4 जो हमारे दर्स हो चुके हैं उनको आपके सामने मैं ज़िक्र करना शुरू कर दूंगा, ताकि आपको व्हाट्सएप पे वो ये सारी समरी और ख़ुलासा पहुंचता रहे। अब कोई सवाल करना है तो कर लें, कोई बात पूछनी है तो पूछ लें। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.